نیکسٹ ٹاپک ہے جی ہمارا نظریہ مقدار زر بطور نظریہ مجموعی طلب کیسے ہے۔ نظریہ مقدار زر اپنے اندر مجموعی طلب کا ایک خاص نظریہ بھی رکھے ہوئے ہے۔ جیسے اگر v مستقل ہے یعنی ویلاسٹی، تو یہ زر کی مقدار ہی ہے جو کسی معیشت میں کسی عرصہ کے دوران آخری اشیاء و خدمات پر کیے جانے والے اخراجات کی ترجمانی کرتی ہے، کیونکہ v تو مستقل ہے، ایم وی میں سے v مستقل ہے تو پھر ایم ہی باقی بچتا ہے نا، جو یہ بتاتا ہے کہ اخراجات کتنے ہوتے ہیں۔ جیسے کلاسیکل ماہرین کے نزدیک زر محض آلہ مبادلہ ہے، لہٰذا وہ تمام زر جو جاری کیا جاتا ہے متحرک زر ہے، وہ خرچ ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام جاری شدہ زر گردش میں رہتا ہے اور زر کی کوئی مقدار بھی بیکار نہیں پڑی رہتی، اور جب بھی افراد کو زر حاصل ہوتا ہے وہ اسے خرچ کر دیتے ہیں، اور یہ اخراجات یا تو اشیاء صرف پر ہوتے ہیں یا اشیاء سرمایہ پر ہوتے ہیں۔ اشیاء صرف پر اخراجات ان صارفین کی جانب سے کیے جاتے ہیں جو بیک وقت کمانے والے ہوتے ہیں، جبکہ اشیاء سرمایہ پر اخراجات آجرین کی جانب سے کیے جاتے ہیں، اور یہ اخراجات بالواسطہ طور پر کیے جاتے ہیں، جیسے زر کی رسد کا وہ حصہ جسے اشیاء صرف پر خرچ نہیں کیا جاتا اسے بچا لیا جاتا ہے، اور ان بچتوں کو آجرین یا فرموں کو ادھار دیا جاتا ہے۔ یہ بچتیں کہاں جاتی ہیں؟ یا تو بینکوں میں جمع کروا دی جاتی ہیں، یا فرموں کو یا آجرین کو ادھار دے دی جاتی ہیں، اور فرمیں ادھار پر لی جانے والی ان رقوم کو اشیاء سرمایہ کو خریدنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس طرح تمام جاری شدہ زر معیشت میں گردش میں آ جاتا ہے، لہٰذا صارفین کی جانب سے صرفی اخراجات اور فرموں کی جانب سے اشیاء سرمایہ پر کیے جانے والے اخراجات کا مجموعہ مجموعی اخراجات یا مجموعی طلب کہلاتا ہے۔ یعنی مجموعی طلب برابر ہوتی y=c+i، c جو ہے وہ صرفی اخراجات، i سرمایہ کاری کے اخراجات۔ اس طرح نظریہ مقدار زر معیشت کے مجموعی اخراجات پر بھی روشنی ڈالتا ہے، اور جب بھی زر کی مقدار میں تبدیلی آئے گی معیشت کی مجموعی طلب میں بھی تبدیلی واقع آئے گی، کیونکہ جب بھی لوگوں کے پاس پیسے آنے ہیں انہوں نے یا تو صرفی اخراجات کر لینے ہیں یعنی سی کے زمرے میں چلے جائیں گے، اور اگر انہوں نے بچانے ہیں تو وہ آئی کے زمرے میں چلے جائیں گے، یعنی اگر انہوں نے بچانے ہیں تو پاس بیکار نہیں رکھ چھوڑنے، انہوں نے یا تو بینکوں میں جمع کروا دینے ہیں یا انہوں نے فرموں کو ادھار دینے، فرموں نے بھی اپنے پاس نہیں رکھنے، انہوں نے اشیاء سرمایہ خرید لینا ہے، وہ بھی زر ایکٹیو ہو جائے گا۔ جو ہی زر کی مقدار بنی تو یہ مجموعی طلب بڑھ گئی، زر کی مقدار بڑھنے سے مجموعی طلب یعنی سی بھی بڑھ گیا اور آئی بھی بڑھ گیا، اسی لیے زر کی مقدار بڑھنے سے مجموعی طلب بڑھتی ہے، مجموعی طلب بڑھنے سے پھر قیمتیں بڑھتی ہیں، اور جب بھی زر کی مقدار میں تبدیلی آئے گی معیشت کی مجموعی طلب میں تبدیلی آئے گی، اور یہ تبدیلی زر کی مقدار میں تبدیلی اور مستقل جو v ہے اس کے حاصل ضرب کے برابر ہوگی، جیسا کہ پچھلے ڈائیگرام سے ظاہر ہے۔ جیسے اگر زر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو ایم وی بھی زیادہ ہو جاتا ہے، چونکہ v مستقل ہے لہٰذا مجموعی طلب اس صورت میں تبدیل ہو جائے گی جب زر کی مقدار تبدیل ہوگی، کیونکہ زر کی مقدار میں اضافہ یا تو شاید صرف پر خرچ ہوگا یا شاید سرمایہ کی نظر ہو جائے گا، دونوں جو ہے مجموعی طلب کا حصہ ہے۔ اس طرح نظریہ مقدار زر مجموعی اخراجات یا مجموعی طلب کی بھی عکاسی کرتا ہے، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح زر کے بڑھنے سے، زر کی مقدار بڑھنے سے مجموعی طلب بڑھ جاتی ہے، یا کس طرح زر کی مقدار کم ہونے سے مجموعی طلب کم ہو جاتی ہے۔